نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، خصوصاً بالخصوص میرے شیخ حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس محمد دامت برکاتہ العالیہ، آج کی یہ نشست اختتامی نشست ہے اس کورس کی. بہت بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ آپ کا اور میرا رشتہ تعلق اس مرکز کے ساتھ، مرکز اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے. مرکز اہل سنت والجماعت عوام کو، قوم کو عقائد کے ساتھ ساتھ مسائل میں رہنمائی، قوم کی خدمت اور وطن کی خدمت میں کوشاں ہے. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. آپ حضرات اس کورس میں اتنے دنوں سے شامل ہیں. کراچی سے تعلق ملک کے کونے کونے سے حضرات علماء کرام کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے. آپ نے دوران اسباب بھی مرکز کی طرف سے عقائد کے حوالے سے رہنمائی، مسائل کے حوالے سے رہنمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک پاکستان، وطن عزیز کے حوالے سے، جو پاکستان کے استحکام کے حوالے سے خود حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس محمد دامت برکاتہ العالیہ روزانہ کی نشستوں میں حضرت اس حوالے سے گفتگو فرماتے رہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت جو عالمی حالات ہیں اور جو ملکی حالات ہیں، ان حالات میں ہمارے وطن کو وحدت کی ضرورت ہے. اور جو باتیں ہمارے اکابرین نے پاکستان کے بناتے وقت کی، پھر اس کے بعد 22 نکات میں، پھر 1973 کے آئین میں، میرے دوستو، پاکستان، اسلام، مذہب، ان ساری چیزوں پر ہمارے اکابرین نے خوب محنت کی اور اللہ نے ہمیں یہ مرکز عطا فرما دیا. میرے شہر کی ذات کے حوالے سے بھی اور مرکز کے پالیسی اور پیغام کے حوالے سے بھی گائے بگائے ہم ان چیزوں سے مستفید ہوتے رہتے ہیں. ابھی ان دنوں میں ایک عنوان چلا، پیغام پاکستان. پیغام پاکستان تمام مسائل جس دستاویز پر، جس فتوے پر تمام مسائل کا اتفاق ہے، یہ دستاویزی صورت میں پیغام پاکستان میرے ہاتھ کے اندر ہے، جس پر میرے مسلک، میرے اکابرین جید علماء اکرام کے دستخط موجود ہیں. یہ پیغام پاکستان اب بنا، اب چلا، اس پہ اتفاق ہوا. میرے شہر کی بصیرت دیکھیے کہ آج سے 10 سال قبل میرے ہاتھ میں یہ دوسرا جو آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پرچہ، باقاعدہ طور پر اہل سنت والجماعت کی، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کی ایک پالیسی طے ہوئی تھی. اور اس پالیسی کو اور آج کے اس پیغام پاکستان کو اگر مکمل طور پر پڑھا جائے تو پیغام پاکستان وہی پالیسی ہے جو آج سے 10 سال قبل میرے شیخ نے بطور پالیسی جماعت کی پالیسی قرار دیا تھا. میرے دوستو، اس پر تفصیلی باتیں ہو چکی ہیں. میرے شیخ ملک بھر میں مختلف نشستوں میں پیغام پاکستان کے حوالے سے شریک رہے، پیغام پاکستان کا حصہ ہیں اور ہمارے ساتھ مختلف مقامات پر،
مختلف شہروں میں پیغام پاکستان کی جو کانفرنسیں ہوئیں ان میں حضرت کے مرکزی بیانات ہوئے، قوم نے استفادہ حاصل کیا۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں آج کی اس نشست میں کہ اللہ کی طرف سے دیکھیے کیسا کہ میرے شہر کی بصیرت ہے کہ آج سے 10 سال قبل جو حضرت نے پالیسی طے کی، جب ملک کے حالات ایسے نہیں تھے، میرے شہر کی نظر تب بھی حالات میں تھی اور ملک کی حالات کی نبض پر تھی۔ حضرت نے اس وقت جو پالیسی طے کی، میں اس کے کچھ حصے آپ حضرات کی نظر کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد پیغام پاکستان کو دیکھیے اور 10 سال پہلے کی حضرت کی پالیسی کو دیکھیے، تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ آج پورے ملک کے ججت علماء کرام نے سر جوڑ کر جو باتیں، جو فتویٰ، جو دستاویز تیار کی اور اسے قانونی شکل دینے کی تیاری کی گئی، میرے شیخ نے 10 سال پہلے اس پالیسی کو تحریری طور پر قوم کے سامنے پیش کیا۔ لکھا ہے عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کی پالیسی۔ عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت خالصتاً علمی تحقیقی کام کرے گا، اور مسالک کے درمیان یہی چیز پیغام پاکستان میں درج کی گئی کہ ہر مسلک اپنے عقیدے اور اپنے نظریے پہ قائم رہتے ہوئے اپنی تحقیق کا کام کرے۔ عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت غیر سیاسی و غیر عسکری طرز پر کام کرے گا۔ عسکریت کی نفی 10 سال قبل میرے شیخ نے فرمائی، اور اسی طرح عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کا ہر کارکن تشدد، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی گالی اور گولی، تشدد سے اجتناب، تشدد کی بجائے تسدد کی پالیسی اختیار کرے گا، یعنی دلائل کے ساتھ ہم اپنی بات کو، دلائل کی بنیاد پر ہم اپنی بات کو کریں گے۔ عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت اہل حق کے افراد، جماعتوں اور ملکی اداروں کی مخالفت کی بجائے موافقت اختیار کرے گا۔ یہ ملک ہمارا اور اس ملک کے ادارے بھی، قومی سلامتی کے ادارے بھی ہمارے 10 سال قبل حضرت کی پالیسی یہ ہے جس پہ آج قوم متحد ہو رہی ہے، متفق ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح پھر اس میں ایک 8ویں نمبر پر ایک بات لکھی ہے، 7ویں نمبر پر کہ ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کام کریں گے۔ 8ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ ہماری پالیسی یہ ہوگی کہ ہم وقت مناظرانہ طریق کی بجائے فائزانہ طرز پر ہم کام کریں گے۔ یہ ساری باتیں آج سے 10 سال قبل، اور بطور خاص پاکستان کے حوالے سے یہ اغراض و مقاصد کی 5ویں جو شق ہے، اس میں لکھا ہے کہ پاکستان کے استحکام اور سالمیت اور قومی یکجہتی کے لیے بھرپور کوشش کرنا ہوگی۔ میرے شیخ نے 10 سال پہلے جو پالیسی دی، ہر کارکن اس پہ کاربان ہوا۔ ہم حضرت کے مرید بھی ہیں، حضرت ہمارے شیخ بھی ہیں، ہم خلفاء بھی، آپ شاگرد بھی، ہم سب اپنے امیر کی امارت میں اپنے امیر کے حکم کے تابع ہیں۔ اور 10ویں شق میں لکھا کہ عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت سے متعلق ہر شخص امیر کے ہر فیصلے کی پابندی کرے گا۔ تو یہ پیغام پاکستان آج ہوا جس پر بعض لوگ فرضی بیانات، بعض فرضی فلیکسیں، فرضی بینر، لیکن بطور جماعت اور حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دعوت برکاتہ العالیہ بطور ذات اس بات کی مثال ہے کہ ہم نے عملی طور پر پاکستان کے استحکام کے لیے اور پیغام پاکستان کے عنوان کے لیے عملی طور پر حضرت نے آپ کو لوگوں نے اس پر بیان کیے۔ حضرت نے پیغام پاکستان کو باقاعدہ سبقن پڑھایا اور اس کی پالیسی مجھے اور آپ کو یاد دلائی اور ہمیں اس کا پابند بنایا۔ باہر کے پیغام پاکستان 22 نکات کے بعد 1973 کے بعد یہ پیغام پاکستان کی دستاویز وہ دستاویز ہے جو قوم کی باسیت قوم تمام مسالک کی طرف سے متفقہ دستاویز ہے۔ تو میرے دوستو یہ آج تیار ہوئی، اس کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ حضرت امیر متکلم اسلام امیر محترم
مولانا محمد الیاس محمد دعوت برکات العالیہ کی طرف سے بھی ہمیں یہی حکم ہے، خلفاء کے لیے بھی، شاگردان کے لیے بھی، متعلقین کے لیے بھی، اور جو حضرت کے ساتھ وابستہ طبقہ ہے اس کے لیے بھی۔ یہ پالیسی آج بھی ہے اور 10 سال پہلے بھی تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عقائد نظریات کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ملک کی جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس محاذ میں کھڑے ہیں ان کے ساتھ بھرپور معاونت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله